بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دنیا کے اندر جو بھی انسان ہے وہ کامیابی چاہتا ہے۔ اب حقیقی کامیابی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دی کہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ وہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ شخص کامیاب ہے۔ تو جنت میں جانا جو ہے وہ حقیقی کامیابی ہے، اور جہنم سے بچ جانا وہ جو ہے حقیقی کامیابی ہے۔ اب جنت میں جانے کی جو ہے وہ شکل کیا ہو سکتی ہے، کیا صورت ہو سکتی ہے، اس کے لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے واضح احکامات بیان کر دیے کہ جو یہ کام کریں گے وہ جنت کے اندر جائیں گے، اور جو ان کاموں سے نہیں بچیں گے وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ جنت کس چیز کا نام ہے؟ جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انعام خانہ ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر امتحان کے طور پہ بھیجا۔ اب انسان نے امتحان کو اچھے طریقے سے ادا کر لیا اور امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا، تو انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور جنت جو ہے اس جگہ کا نام ہے جہاں انسان کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ جو انسان سوچے گا وہ خواہش اس کی وہاں پہ پوری ہوگی۔ اور یعنی خوشیوں کا اور آرام کا اور راحت کا جو مقام ہے وہ جنت ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہے جہنم بنائی گئی، جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ قید خانہ ہے اور سزا کی جگہ ہے، اور جو مجرم لوگ ہیں جن کو اس میں ڈالا جائے گا۔ اب جنت جو ہے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ انسان جو خواہش پوری چاہے گا وہ اس کی خواہش پوری ہوگی، ہمیشہ کی اس کو زندگی ملے گی، کبھی اس پہ موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی اس کو جوانی ملے گی۔ اب انسان جو ہے وہ جنت کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ بھئی جنت میں جائے، اور ایک یہ ہے کہ جنت کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ جنت کی جو ہے مختلف درجات ہیں۔ جیسے آپ کسی جب سفر پہ جاتے ہیں اور کسی ہوٹل کے اندر جب آپ تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہوٹل کی کیٹیگریز نظر آتی ہیں کہ یہ 3 سٹار ہے، یہ 5 سٹار ہے، یہ 7 سٹار ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے جنت جو بنائی ہے اس کے مختلف درجات بنائے، اور وہ درجات مختلف، یعنی جو لوگ جس درجے کا ایمان اور جس درجے کا اعمال دنیا کے اندر، جس درجے کا اللہ کو راضی کر کے آئے ہوں گے، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو وہ درجات عطا فرمائے۔ تو جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ اس کا نام جنت الفردوس ہے۔ اب یہ اور یعنی اس جنت الفردوس کے بارے میں کہا کہ یہ سب جنتوں سے اعلیٰ جنت ہے، اور کہا گیا کہ جب آپ دعا مانگیں جنت کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے سورہ فرقان کے اندر بتا دیا کہ بھئی کس طریقے سے آپ جنت الفردوس کے وارث بن سکتے ہیں، کیسے آپ جنت الفردوس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بہترین سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے جنت کا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم جو ہے سورہ جو ہے سورہ فرقان کی جو ہے اس کی آیات دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ تو سب سے پہلے جو ہے سورہ فرقان کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ اب یہاں پہ کہا کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب کامیابی کے لیے جو لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے وہ فلاح ہے۔ فلاح جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ فلاح کس چیز کا نام ہے؟ تو یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ لفظ فلاح جو ہے قرآن و سنت میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ جب ہم اذان سنتے ہیں تو اذان کے اندر بھی آتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ فلاح کے معنی یہ ہے کہ ہر مراد حاصل ہو اور انسان کی ہر تکلیف دور ہو جائے۔ یعنی ایک مختصر لفظ ہے فلاح، لیکن اس کے بہت ہی جامع الفاظ ہیں۔ اور یہ فلاح ایسی چیز ہے جو دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ دنیا اور یعنی آخرت کے اندر انسان کو جو ہے اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، اور اس کو جو ہر مراد اور حاصل ہوگی، اور اس کی ہر تکلیف دور ہوگی۔ دنیا کے اندر جو ہے انسان کے اوپر تکلیفیں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور نیک لوگوں پہ زیادہ آتی ہیں۔ ایک اشکال آتا ہے کہ بھئی مومنین کو تو فلاح کی خوشخبری دی گئی، لیکن دنیا میں تو وہ تکلیفوں کے اندر ہیں، مصائب کے اندر ہیں، فقر و فاقہ کے اندر ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی دنیا کے اندر جو تکلیفیں آئیں گی وہ بھی انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئیں گی، اور ایمان والوں پہ جو تکلیفیں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو اس ایمان، ان تکلیفوں کے اندر ثابت قدمی عطا فرمائیں گے، اور ان تکلیفوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے راحت عطا فرمائیں گے، اور اصل کامیابی جو ہے وہ ان کو آخرت کے اندر ملے گی۔ تو پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے فلاح ہے۔ اب
کون سے کام کرنے ہیں جس کی وجہ سے آپ جنت الفردوس کے وارث بن سکتے ہیں، اور کون سے کام ہیں جن سے آپ فلاح حاصل کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی وہ لوگ جو نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں، جو لوگ خشوع کے ساتھ اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ اب خشوع کے لغوی معنی جو ہیں سکون کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں خشوع یہ ہے کہ قلب میں بھی سکون ہو، یعنی غیر اللہ کے خیال کو قلب میں بالقصد حاضر نہ کرے، اور اعضائے بدن میں بھی سکون ہو، عبث اور فضول حرکتیں نہ کرے۔ تو آدمی جو ہے وہ نماز، ایک تو نماز پنجگانہ ادا کرنا ہے، اور پھر نماز کے اندر جو ہے دھیان کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ اس کو جو ہے ادا کرنا۔ نماز کے اندر جو ہے وہ اپنی نظریں کہاں رکھنی ہیں، نماز کے اندر جو ہے وہ جب اب خشوع نماز میں قائم کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نماز کا ترجمہ بھی ساتھ سیکھ لیں، تو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر ہم کیا کہہ رہے ہیں، رکوع کے اندر ہم کون سی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سجدے کے اندر ہم کیا بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے نماز جو ہے وہ ایک ذریعہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کا یہ۔ دوسرا ہے کہ اپنے نماز کو جو ہے اس کی حرکات کو آدمی قابو میں رکھے، نظریں جو ہیں وہ اپنی جگہ کہاں پہ رکھنی ہے، قیام کی حالت میں نظریں جو ہیں کہتے ہیں سجدے کی جگہ پہ ہوں، رکوع کے وقت جو ہے اپنے پیروں پہ نگاہ ہو، اور جب آپ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں سجدے کی حالت میں اپنی جو ہے نگاہ جو ہے وہ آپ کی ناک پہ ہو، اور جب آپ بیٹھتے ہیں جلوس کرتے ہیں، جلسے کے لیے بیٹھتے ہیں، اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اس وقت جو نگاہ جو ہے وہ آپ کی گود کے اندر آپ کی نگاہ ہو، تو نظروں کی حفاظت ہو، اور غیر ضروری حرکات سے آدمی اجتناب کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ داڑھی میں وہ اپنی نماز کے درمیان اپنی داڑھی سے کھیل، تو فرمایا کہ اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی سکون ہوتا۔ تو اس لیے نماز کے دوران اپنے بدن جو اپنے آپ جو ہمارے اعضاء ہیں ان کے اندر بھی سکون ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز نماز میں خشوع پیدا کرنا ہے، نماز ادا کرنا، اور اس میں خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ دوسری چیز والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں، یعنی اعراض کرنے والے لغو باتوں سے۔ لغو ہر اس کام کو کہتے ہیں جو فضول یعنی لایانی ہو۔ لایانی وہ کام ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت کے اندر کوئی فائدہ۔ تو ایمان والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے محفوظ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، لایانی چیزوں سے پرہیز کرے۔ اب اس آیت کے اندر جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جو نماز سے دور رہتے ہیں، یعنی نہ صرف آیت اصل مقصد یہ ہے کہ وہ لغویات کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، یعنی جو لغو کام ہو رہے ہیں، بیکار کام ہو رہے ہیں، وہ ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ پہ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرَامًا، یعنی جب کسی ایسی جگہ سے ان کا گزر ہوتا ہے جہاں لغو باتیں ہو رہی ہیں، لغو کام ہو رہے ہیں، وہاں سے مہذب طریقے سے گزر جاتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ تو انسان کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پہ اپنے وقت کو ضائع نہیں بلکہ وقت کو قیمتی بنانا ہے، وقت گزارنا نہیں ہے بلکہ وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ آج انسان جو ہے وہ اپنے وقت کو گزارنے کے لیے مشاغل ڈھونڈتا ہے کہ بھئی وقت کیسے کٹ جائے، تو وقت کاٹنا نہیں بلکہ وقت کو قیمتی بنانا ہے، اور وقت کو قیمتی بنانے کے لیے کیا ہے کہ بھئی اپنے وقت کو یعنی ذکر اذکار کے اندر، اور جو ہے اچھی باتوں کے اندر، نیکی کو پھیلانے کے اندر، دوسروں کی جو ہے یعنی دوسروں کے کام آنے کے اندر، ان چیزوں کے اندر اپنے وقت کو گزارا جائے۔ تو یہ دوسری صفت ہے جو کہ ایمان والوں کی بیان کی گئی، جو لوگ جنت الفردوس کو حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ بیہودہ باتوں سے اجتناب کرنے والے ہیں۔ تیسری چیز والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ عام طور سے جہاں پہ زکوٰۃ کا ذکر آیا قرآن پاک کے اندر وہ ایتاء زکوٰۃ کے حوالے سے آیا، آتوا الزکوٰۃ کے حوالے سے آیا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا زکوٰۃ کے بارے میں کہ للزکوٰۃ فاعلون۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ زکوٰۃ جو ہے وہ دو معنوں میں آ سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ وہی مالی طور پہ زکوٰۃ ہے جو انسان اپنے مال سے ادا کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے زکوٰۃ وہ اپنے نفس کو پاک کرنا، یعنی تزکیہ نفس ہے، اپنے نفس کو رذائل سے پاک کرنا،
جیسے شرک، ریا، کبر، حسد، بغض، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، تو یہ بھی زکوٰۃ آتا ہے۔ تو یہاں دونوں معنوں میں آ رہا ہے کہ فائلون للزکوٰۃ، فائلون کے اندر جو ہے وہ یعنی مالی طور پہ بھی جو ہم زکوٰۃ جو ہم پر فرض کی گئی وہ بھی ہے، اور جو اپنے تزکیہ نفس ہے اس کا بھی اس کے اوپر جو ہے اطلاق ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو بھی ان چیزوں سے بچانا۔ جیسے سورہ اعلیٰ کے اندر فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پائی اس شخص نے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھی۔ اسی طرح سورہ والشمس کے اندر آتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، با مراد ہوا وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ تو یہ یعنی زکوٰۃ کے جو یہاں پہ معنی ہیں وہ زیادہ وسیع معنوں کے اندر اس کو استعمال کیا گیا۔ تو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے وہ لوگ وہ جو ہے جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ چوتھی چیز اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ یعنی ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے لیے بتایا کہ اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے اوپر وہاں پہ اس کی اجازت دی گئی، اور اس کے علاوہ جو ہے جو آدمی اس کے علاوہ کسی چیز کا طلبگار ہے تو وہ حد سے نکلنے والا ہے۔ اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ بھئی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا، یعنی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم دو چیزوں کی مجھے گواہی دو تو میں تمہیں جنت کی گواہی دیتا ہوں، ایک وہ چیز جو دو ہونٹوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ چیز جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ اگر ان دو چیزوں کی آدمی حفاظت کر لے تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ تو یہاں بھی اس کے لیے کہا کہ بھئی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اس کو خصوصی طور پہ بیان فرمایا گیا ہے۔ پانچویں صفت جو ہے وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرنا، اور چھٹی صفت جو ہے وہ وعدوں کا لحاظ رکھنا، یعنی ایک ہی آیت کے اندر ان دو چیزوں کا ذکر آیا، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ اب امانت میں جو ہے وہ جب کسی کو کوئی امانت دی جائے، کوئی ذمہ داری دی جائے، تو اس کو امانت کے اندر اس کا اہتمام کرنا۔ امانت میں جو ہے وہ سب قسموں کی امانتیں شامل ہو جاتی ہیں، خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے۔ حقوق اللہ سے متعلق امانات تمام شرعی فرائض و واجبات کا ادا کرنا اور تمام محرمات و مکروہات سے پرہیز کرنا ہے، اور حقوق العباد سے متعلق امانات میں مالی امانت کا داخل ہونا تو مشہور و معروف ہے کہ کسی شخص نے کسی کے پاس اپنا کوئی مال امانت کے طور پر رکھ دیا، یہ اس کی امانت ہے، اس کی حفاظت کے واپس کرنے تک اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے کوئی راز کی بات کسی سے کہی، وہ بھی اس کی امانت ہے۔ بغیر اذن شرعی کے کسی کا راز ظاہر کرنا امانت میں خیانت ہے۔ مزدور ملازم کو جو کام سپرد کیا گیا اس کے لیے جتنا وقت خرچ کرنا باہم طے ہو گیا، اس میں اس کام کو پورا کرنے کا حق ادا کرنا، اور مزدوری ملازمت کے لیے جتنا وقت مقرر ہے اس کو اسی کام میں لگانا، یہ بھی امانت ہے۔ کام کی چوری یا وقت کی چوری خیانت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امانت کی حفاظت اور اس کا حق ادا کرنا بڑا جامع لفظ ہے۔ دوسری چیز جو ہے اس میں کہا گیا کہ بھئی اپنے عہد کو پورا کرنا۔ عہد ایک تو وہ معاہدہ جو دو طرف سے کسی معاملے کے سلسلے میں لازم قرار دیا جائے، اس کا پورا کرنا فرض، اور اس کے خلاف کرنا غدر اور دھوکہ ہے جو حرام ہے۔ دوسرا وہ جس کو وعدہ کہتے ہیں، یعنی یک طرفہ صورت سے کوئی شخص کسی شخص سے کسی چیز کے دینے کا یا کسی کام کے کرنے کا وعدہ کر لے، اس کا پورا کرنا بھی شرعاً لازم و واجب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی۔ نمبر 1 جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 2 جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، نمبر 3 جب امانت دیا جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ کبھی امانت میں خیانت نہ کرے گا اور کبھی اپنے قول قرار سے نہ پھرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں فرمایا کرتے تھے جو امانت کی صفت نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا، اور جو عہد کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ہیں جس میں وہ چاروں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور ان میں سے کوئی ایک پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو توڑ دے، اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو اخلاق و دیانت کی ساری حدیں پھاند دے۔
پھانس جائے. یعنی یہ 4 صفتیں جو ہے وہ منافق کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ ایمان والے کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی. تو یہ 5ویں اور 6ٹھی صفت ہو گئی. 7ویں صفت جس کا ذکر کیا گیا وہ ہے نماز کی حفاظت. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب نمازوں کی نگرانی میں یہ بات داخل ہے کہ نماز کی پوری پابندی کی جائے، اور یہ بھی کہ ان کو صحیح طریقے سے آداب و شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے. یعنی نماز کا ان 7 صفات کے اندر 2 دفعہ ذکر آیا. پہلے نماز میں خشوع کا ذکر آیا، اور دوسرا جو ہے یہاں پہ نماز کی حفاظت نماز کے بارے میں کہا گیا. اب نماز کتنی اہم چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا. پھر پوچھا گیا، اس کے بعد فرمایا کہ ماں باپ سے حسن سلوک، اور پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہ بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث ذکر کی گئی. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت، رکوع، سجدہ وغیرہ کی حفاظت مراد ہے. یعنی یہاں پہ جو نماز کی حفاظت سے کیا مراد ہے کہ آدمی نماز کے اپنے وقت پر ادا کرے، رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے ادا کرے. یعنی جو آدمی رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تو فرمایا کہ وہ شخص جو ہے بدترین چوری کرنے والا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں نماز کے اندر جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا ہے. تو یہ 7 صفات ہیں جو اس سورہ فرقان کے اندر بیان کی گئیں کہ جو شخص ان 7 صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے گا وہی جو ہے جنت الفردوس کے وارث ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ سے جب مانگو جنت الفردوس مانگو، وہ سب سے اعلیٰ اور اوسط جنت ہے. وہیں سے سب نہریں جاری ہوتے ہیں، اور اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جو صفات اس کے اندر ہم نے ذکر کی، 7 صفات جو اس اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان کے اندر ان آیات کے اندر ذکر کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے وارث ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.